اللہ تعالیٰ نے انسان کو دفن کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوے کا انتخاب کیا۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی سارے جانوروں کو چھوڑ کر کوے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ ہمارا نیا سلسلہ ہے 3 منٹ کے اندر قرآن مجید کے ایک مقام کو سمجھنے کا۔ اگر آپ تفسیر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ قرآن سیکھیں گے۔ ایک طرف جب ہم قرآن مجید کی اس بات کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف جدید سائنس کو دیکھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ دونوں ایک بات پر متفق نظر آتی ہیں کہ کوہ پرندوں کی دنیا کا سب سے ذہین جاندار ہے۔ سائنس ہمیں یہاں تک بتاتی ہے کہ کوہ اوزار بنانا اور انہیں استعمال کرنا جانتا ہے۔ وہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی ایسی صلاحیت رکھتا ہے جو 7 سال کے انسانی بچے میں ہوتی ہے۔ کوے انسانی چہروں کو برسوں تک یاد رکھتے ہیں اور دوسرے کووں کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ کون سا انسان ان کے لیے خطرناک ہے۔ سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ کوے ان چند جانداروں میں سے ہیں جو موت کا شعور رکھتے ہیں۔ جب کوئی کوہ مر جاتا ہے تو دوسرے کوے اس کے گرد جمع ہو کر شور مچاتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ محض شور نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ساتھی کس وجہ سے مرا تاکہ وہ خود اس خطرے سے بچ سکیں۔ سائنس کے بہت سارے مشاہدے یہ بتاتے ہیں کہ کووں کے ہاں باقاعدہ ایک عدالتی نظام ہوتا ہے۔ اگر کوئی کوہ دوسرے گھونسلے پر قبضہ کرے یا کسی کا حق مارے تو پورا گروہ مل کر اسے سزا دیتا ہے جو بسا اوقات اس کی موت کی صورت میں بھی نکلتی ہے۔ کوہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھانا کھلاتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے جو کہ پرندوں کی دنیا کا ایک نادر رویہ ہے۔ اللہ نے انسان کو جو خود کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے یہ سبق دے کر اس کے تکبر کو خاک میں ملایا۔ کوہ زمین کھود کر جب مٹی ڈالنے لگا تو قابیل پکار اٹھا ہے افسوس کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ یعنی کوے نے نہ اسے صرف طریقہ سکھایا بلکہ اس کی کم علمی کا احساس بھی دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ وہ کائنات کے ایکو سسٹم میں صفائی اور ترتیب کا ماہر ہے۔ آپ نے اس آیت میں غور کیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے باسا کا لفظ استعمال کیا۔ باسا کا معنی ہوتا ہے بھیجا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ کوہ ایک اللہ کا مقرر کردہ استاد تھا جو قابیل کو اس کی غلطی اور اس کے بعد کا حل دکھانے آیا تھا، وہ خود بخود نہیں آیا۔ یہ واقعہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ انسان جب اپنے تکبر میں حد سے گزر جاتا ہے جیسے قابیل نے قتل کر دیا تو اللہ نے اسے ایک پرندے کے ذریعے یہ احساس دلایا کہ وہ کتنا بے بس ہے، اتنا کہ اسے اپنی میت ٹھکانے لگانے کے لیے بھی ایک کوے کی تقلید کرنی پڑی۔ وہ رب جو ایک پرندے کے ذریعے انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے کیا وہ آپ کی زندگی کی الجھنوں کو قرآن کے ذریعے حل نہیں کر سکتا؟ کبھی ایک لفظ، ایک چھوٹی سی نشانی انسان کو بڑی سچائی تک لے جاتی ہے۔ تو رب کے ساتھ جڑے رہو، آپ کا رب کسی بھی پریشانی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔